ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے حوالے سے اور سینیٹر جان کیری آج پورا دن اہم ملاقاتیں کرتے رہے. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کے پاس ابھی تک وفاقی حکومت نے کچھ شیئر کیا ہے کہ کل کورٹ میں کیا چیز پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں استثناء کے حوالے سے؟ وفاقی حکومت نے اس بارے میں بالکل کوئی چیز شیئر نہیں کی, بلکہ جو صوبائی حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. نہیں, بالکل اس بارے میں کوئی بات نہیں کی, بلکہ وہ جو ایک دوسرا اس میں مقدمہ ہے. آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ استثناء ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ جو دوسرا مقدمہ ہوا جس میں ان کی جو گاڑی آئی تھی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اور جس نے عبید الرحمان نامی ایک شہری کو ہلاک کیا, تو اس کے متعلق جو امریکن قونصلیٹ ہے لاہور میں, ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس گاڑی کو اور اس ڈرائیور کو جو ہے اس مقدمے میں پیش کریں, شامل تفتیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ براہ راست بات نہیں کر سکتے, آپ تھرو فارن آفس جو ہے وہ بات کریں. تو پھر ہم نے فارن آفس کو ایک خط لکھا کہ اس طرح سے یہ مقدمہ درج ہوا ہے, ایک شہری جو ہے اس طرح سے ہلاک ہوا ہے اور اس گاڑی اور اس ڈرائیور کو جو ہے وہ شامل تفتیش جو ہے وہ کیا جائے. تو اس خط لکھنے کے بعد اس کے بعد کو 5 ریمائنڈر بھی جو ہے وہ فارن آفس کو لکھیں, ان کا بھی ابھی تک کوئی جواب جو ہے وہ ہمیں اور وفاقی حکومت کی بدستور خاموشی. باقی وفاقی حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ فارن آفس آپ کور کرتے ہیں, کیا سٹینس ہے فارن آفس کا, کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کورٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دینی ہے, 15 دن کا ان کو مہلت دی گئی تھی. جو ابھی انہوں نے پوزیشن فریم کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انٹرنیشنل جو لا ہے وینا کنونشن 1961, اس کے تحت وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی کا انٹائٹل ہے یہ آدمی, اور اس کی بیسس وہ بنائیں گے کہ جنوری 2010 کا جو امریکن ایمبیسی کا نوٹیفیکیشن ہے کہ اسے ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو سٹاف یہاں اپوائنٹ کیا گیا, وہ اس کو اپہولڈ کریں گے اور کہیں گے اس کی بیسس پہ اس کو امیونٹی حاصل ہے. لیکن اباؤٹ دیئر لوکل لاز جو ڈپلومیٹک اینڈ کونسلر پریویلیجز ایکٹ 1972 ہے, اور جو پاکستان کا اپنا رجسٹر ہے اس کے لیے ڈپلومیٹس کے لیے, اس کے بارے میں کورٹ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ چیز نہ تو انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے اور نہ ہی بیشتر ممالک میں پریکٹس ہو رہی ہے انکلوڈنگ یو ایس, نہ ہمارے ڈپلومیٹس وہاں پہ رجسٹر ہو رہے ہیں. تو یہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ایک مطلب ہمارے لاز انٹرنیشنل لا کے ساتھ کنفارم نہیں کرتے. اس میں یہی چیزیں آج ڈسکس ہوئیں, بتائی گئی, فارن آفس نے بھی یہی چیزیں آپ سے شیئر کی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ یہ کسی جگہ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی سیلف اسیسمنٹس ہیں, اور میرا آج بھی نقطہ نظر یہ ہے, کل بھی یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے کورٹ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, کورٹ میں پریزنٹ کرنی ہے, اس میں ہمیں پاکستان کے آئین قانون اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہی پیپر وہی ڈاکومنٹیشن ہوگی. وہ دائرہ کار ایک ہی ہے کہ عدالت کا جو ایک آپ کا کرمینل سائیڈ ہے اس کیس کی جو آپ پروسیڈ کر رہے ہیں, جس میں پنجاب گورنمنٹ کا رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کوئی نہیں ہو رہی. I don't think so, کیونکہ لیڈرشپ لیول پہ ملٹیپل ٹائمز وزیر قانون ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وزیر قانون پنجاب کہہ رہے ہیں یہ چیز. چیف منسٹر پنجاب انہی کے باس ہیں, پنجاب کے ہیڈ ہیں. پریزیڈنٹ آصف زرداری اور پرائم منسٹر آف پاکستان ملٹیپل ٹائمز انہوں نے اس پہ آپس میں مشاورت بھی کی ہے, کنسلٹیشن بھی کی ہے, اور آج سینیٹر جان کیری میاں صاحب سے بھی ملے ہیں, اور میاں صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. قانونی طریقہ, رانا صاحب پھر اس کا مطلب ہے اگر وفاقی وزیر اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے ان سارے معاملات پہ بطور صوبائی وزیر قانون, میرا خیال ہے کہ ان کی کنسلٹیشن ہو رہی ہے, مسلسل کنسلٹیشن ہے, اور ہر جگہ لیڈرشپ لیول پہ میرا یہ خیال ہے کہ انفارمیشن جاری ہے. کب تک قوم کو بے وقوف بنائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کا خوف کریں تو مذاق کب بن گیا. میرا یہ خیال ہے کہ انفارمیشن منسٹر کی انفارمیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو ایک مذاق ہی بنا لیا نا, آپ قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. رانا صاحب آپ بتا رہے تھے, وہ بیوقوف نہیں ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساری کنسلٹیشن ہو رہی ہے, شیئر ہو رہی ہے, تو بطور وزیر قانون آپ کے پاس یہ انفارمیشن کیوں نہیں آ رہی ہے اگر کنسلٹیشن ہو رہی ہے, اور آپ کا اس پہ موقف ہے کہ کنسلٹیشن ہو ہی نہیں رہی؟ یہ کنسلٹیشن سے متعلق جو انفارمیشن منسٹر کی انفارمیشن ہے نا وہ غلط ہے, اور میں نے جو بات دوسرے کیس کے حوالے سے بھی کیا. اور دیکھیں, اس میں بات صرف اتنی ہے کہ اگر اس کا سٹیٹس ہے سفارتکار کا
تو وفاقی حکومت کو تو یہ معلوم ہے، یہ بات فائلوں میں موجود ہے. جس کنسلٹیشن کی بات آج شاہ محمود قریشی نے کی کہ جی فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، سب سے میں نے ان کا نقطہ نظر پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو استثناء حاصل نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو موجود ہیں فارن آفس میں، اگر چلیے یہ اگر انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی، عوان صاحبہ کی یہ بات ہے کہ صبح یہ عدالت میں دو ٹوک انداز میں قوم کو بتا دیں گے کہ اسے استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے، وہ سفارتکار تھا یا نہیں تھا، چلو ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ صبح بھی یہ ایسی دھول جھونکیں گے عدالت کی آنکھوں میں بھی اور قوم کی آنکھوں میں بھی کہ کسی چیز کا پتہ نہیں لگنے دیں گے. اور یہی کنفیوژن جو ہے اس معاملے کو خراب کر رہی ہے. ڈے بائی ڈے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کسی طرح سے بھی ملک اور قوم کے لیے درست نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر عدالت کی صاحبہ آنکھوں اس میں بات پہ آتے ہیں کہ دھول عدالت کی جھونکیں آنکھوں اور میں حکومت دھول جھونکے گی یا نہیں ایک وقفے کے بعد؟